کہ ذی الحجہ کے یہ دن ہے 10. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہلے سنیں آپ اس دن کے بارے میں کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو سال کے جتنے بھی دن ہیں، سال کے جتنے بھی دن ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عظمت والے دن یہ 10 دن لگتے ہیں تمام سال کے مقابلے میں. جتنے بھی دن ہیں سال کے، حدیث سننا ہے، سب سے زیادہ عظمت والے دن اللہ کے نزدیک کون سے ہیں؟ یہ 10 دن ہیں. تو اندازہ لگائیں گے کہ کتنی اہمیت ہوگی اس کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کتنی بڑی ترغیب دی کہ سب سے عظیم گریٹسٹ ڈیز اللہ کی کتابوں کے اندر سب سے عظیم دن نکالو سال میں. اللہ تعالیٰ کہے گی ذی الحجہ کے 10 دن مجھے سب سے عظیم لگتے ہیں، گریٹ لگتے ہیں. فرمایا کہ سال میں جتنے بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ ان 10 دنوں کے اندر جو عمل ہے سارے پورے سال کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی اتنا بڑا عمل نہیں. کتنی بڑی ترغیب ہے کہ پورے سال میں جتنے بھی دن ہیں اس میں جتنے بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں سارے، ان 10 دن کے مقابلے میں نیک عمل کرنا کسی بھی سال کے دنوں کے برابر نہیں ہو سکتا. نیک عمل صدقہ دے رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو قرآن سن رہے ہیں، ساری نیک عمل ہے نا. اس جتنے بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے رہتے ہیں. آپ سال کے کسی دن میں کریں وہ ایک طرف رکھ دیں، اور جس نے ان 10 دنوں کے اندر کر لیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی عمل ہی نظر نہیں آتا. کتنی بڑی بات ہے کہ بھائی یہ تو سب ہے، لیکن اللہ کے نبی نے مفہوم حدیث کو بتا رہا ہوں. اب انہی 10 دنوں میں ایک میں بھی اپنی پسند کا عمل بتاتا ہوں. کون بتا رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اتنے پسندیدہ اتنے عظیم ہیں، میرے پسند کا بھی ایک عمل ہے، اس کو بھی دیکھ لیں آپ ذرا. نماز بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، جو کچھ بھی کریں، لیکن ایک میں بھی بتا دوں آپ کو عمل کیا ہے. ظاہر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے وہ عمل چھوٹا ہوگا، اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہوگا. یہ تو بہت ہی بڑا کرم اور فضل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل بتا رہے ہیں، کتنی آسانی ہمارے لیے ہوگی کہ بھائی کٹ شاٹ بس پکڑ لے آدمی سنبھل اس کا ختم. اللہ نے بتایا کہ یہ بس ختم. تو ایک اتنا بڑا ہمیں تو راستہ مل گیا کہ بھائی ختم. اللہ جت جاؤ اس کام کو 100% کامیابی. تو اللہ نے نبی سناتے ہیں بھائی ایک عمل میں بھی تم بتاتا ہوں. وہ کیا عمل ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا. یہ حدیث چل رہی ہے ابن عباس کی، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا. اب یہ ہمیں پتہ چلے گیا 3 چیزیں. نمبر 1 لمحہ بھی ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے ان 10 دنوں کے اندر ہم کوئی نہ کوئی نیک کام نہ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، چلتے پھرتے ہیں. تو اتنا آسان اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ تو اس وقت اگر نفل نہیں پڑھا یا تیرا کام ایسا ہے کہ تو اس وقت کوئی اور کام نہیں کر رہا تو لیکن ایک کام نہ چھوڑنا. وہ کیا کہ اپنے دل میں یا زبان میں اللہ کو یاد کرتے رہے. ہائے اور بتا دیا کہتے چلو ایک اور اللہ تعالیٰ نبی فرماتے کہ ایک اور میں تمہیں آسان کرتا ہوں کام. ذکر تو اب یہ ہے کہ الحمدللہ 2 قسم کے ذکر ہوتے ہیں. ایک تو ذکر روحانی ذکر ہے، جیسے کسی تقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جس ہم کرتے ہیں. ذکر قلبی ہے، یہ کسی اللہ والے سے سیکھا ہوتا ہے، کسی خاص مقصد کا ہم ذکر کرتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا جیسے ہم قلبی ذکر ہے، کسی اللہ کے پاس جاتے ہیں، یہ تو گریٹ ذکر ہے. اب یہ عوام بھی تو ہے نا، اللہ کو نہیں پتا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بھائی ابھی نہیں سیکھ رہے ذکر یا نہیں سیکھا ہے، سستی کی وجہ سے جو کچھ بھی ہے، خوف کی وجہ سے ڈر کے پیچھے ہیں. لیکن فرمائے 10 دن ایسے ہیں ان کو بھی پیچھے رکھنا نہیں چاہتا. اللہ ان کو بھی پیچھے رکھنا نہیں چاہتا، اور بھائی وہ بھی خالی نہ جائیں ان 10 دنوں کے لیے. تو اللہ نبی نے فرمایا کہ دیکھو اجتماعت ہے کثرت سے ذکر. لو میں تمہیں کچھ ذکر تلقین بھی کر دیتا ہوں. تلقین سمجھتے ہیں؟ میں تمہیں گائیڈ کر دیتا ہوں عام آدمی کے لیے بھی، اور اس میں ہم بھی شامل ہیں. سب خاص آدمی جو کرتے ہیں وہ بھی لگ جائیں اس کے ساتھ، وہ کام ساری کریں، یہ بھی کریں وہ بھی کریں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھائی کثرت ذکر کے ساتھ کچھ ذکر میں تمہیں بتاتا ہوں. جو آپ بتائیں گے وہ ذکر کیا ہوگا، کتنا بڑا ذکر ہوگا. آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھ
اس کثرت ذکر کے اندر ایک ذکر میں تم بتاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ کہ تسبیح اور تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، 4 رکن بتائے کتنے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت کا خیال رکھنا کہ ان 10 دنوں کے اندر یہ جو کلمات ہیں یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا، یہ بہت ہی زیادہ تمہیں اجر دے دیں گے۔ فیل ہوگا وہ تو فیل ہی ہوگا نا۔ پھر آپ نے اسلام مبارک پاس تھا اور تشریف لے جا رہے تھے، صاحب تھے، تو آپ کی تو ہر بات انوکھی ہوتی تھی نا، انسان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کیا ہے اور کدھر سے کیا پیغام نکل رہا ہے۔ تو چلتے چلتے آپ نے درخت تھا اس پہ آسا مار دیا، ہم انس دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ گیا، ابھی سوچ رہا ہے کہ بھئی میں نے ایسا کیوں مارا، یہ کیا ہوا؟ جیسے ایسا مارا ٹھن سے وہ پتے سے کچھ سارے زمین پہ آ گئے۔ کہنے ہنس تجھے پتا ہے میں نے ایسا کیوں مارا؟ بھیا آپ جانے، اللہ جانے، آپ نے کیوں مارا؟ کہتے تم نے کیا دیکھا؟ جی آپ نے ایسا مارا تو پتے سارے زمین پہ جھڑ گئے۔ کہتے ہیں ہنس اب دیکھیں میرا بندہ کوئی کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب کوئی بندہ یا بندی میرے جو یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے ایک درخت کے پتے جھاڑے۔ یہی پڑھتے ہیں سارا دن اور رات، اسی کی دعوت دیتا ہوں نا آپ کو، کہ بری چیز کی دعوت دیتا ہوں تو آتی کیوں نہیں ہے؟ پھر یہ بہت عظیم دن ہے، بڑی برکت والا دن ہے، بہت اونچے دن ہے، پوری حدیث بتا دی جو انہوں نے سنی۔ پھر فرمایا اس میں اب ایک نیا عمل آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو ہم ابھی رمضان چھوڑ کے آئے ہیں، چھوڑ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وہ بلا دوں گا تمہیں رمضان، ایسا انعام اس میں دوں گا، وہ رمضان بلا دیں گے اللہ پاک۔ کیا کہتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے کہ اس کا دن بھی بہت عظیم ہے، اس کی راتیں بھی بہت عظیم ہے، اس کا دن بھی جو ہے بہت عظیم ہے، پسندیدہ اللہ کے تو کیا چیز ہوگی، اور اس کی راتیں جو ہیں وہ بھی عظیم ہے۔ کیسے؟ فرمایا جس نے اس دن میں ایک روزہ رکھ لیا، رکھیں گے انشاءاللہ، جس نے اس دن کے اندر ایک روزہ رکھ لیا پورے 1 سال کا ثواب پہنچ گیا اس کے پاس، تم قبول پورے 1 سال کا۔ کتنے سال کا؟ 1 سال کا ثواب ایک روزے پر، سبحان اللہ۔ اور رات کا فرمایا جس نے رات میں عبادت کر لی، وہی ذکر اللہ کا، الحمدللہ مجلس ہوتی ہے ہمارے، اب اس طرح کریں گے انشاءاللہ، عشاء کے بعد کیا کریں گے ساتھ ذکر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس نے رات کو عبادت کر لی، جاگ گیا تھوڑا، ان 7 دنوں میں ثواب کتنا؟ لیلۃ القدر کے برابر، 1000 مہینے جس کے بارے میں آیا، اور کیسی کیسی کہانیاں صحابہ کی، اور کیسے کیسے قرآن کی آیتیں اس کے لیے، وہاں ایک دی، کہاں پر؟ رمضان میں ایک مہینہ جس کے لیے کیا حال ہوتا تھا ہمارا۔ آدمی جو ہے اللہ اکبر، بال نہیں کاٹ رہا، ناخن نہیں کاٹ رہا، ایسی ہے نا۔ اس میں سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ حاجیوں کی نقل کر رہا ہے، حجاج کی، انہیں کی نقل بن جاتی ہے نا ہماری، کہ ہم نے بال بڑھائے ہوئے جناب، ناخن بڑھے ہیں، سب کچھ بڑھے ہیں، ہم تو نقل کر رہے ہیں، وہ تو اصل کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی یہ نقل بھی جو ہوگی حاجیوں جیسی، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئے گی کہ ان کا نام بھی انہی کے حساب میں لکھ دیا جائے گا، نقل کی ہے۔ تو ایک حاجی کی نقل پہ اللہ، کیونکہ وہ محبوب ترین انسان ہے، اس کا حج اللہ کو بہت محبوب ہے، لبیک اللہم لبیک، جو تو آوازیں مار رہے ہیں لبیک، یہ کیوں محبوب کہہ رہا ہوں؟ آپ ذرا خود سوچیں، لبیک یعنی وہ اللہ سے گفتگو سیدھی کر رہے ہیں، ان کو پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہو، کہ ہم آگے اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ہم آ گئے تو یقین اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہوگا نا ان کا، تو اللہ تعالیٰ کرو ٹھیک ہے لبیک، وہ بھی جواب دے رہا ہوں اس کو، ہاں ویلکم۔ تبھی تو یہ لفظ رکھے گئے کہ حاجی کو یہ پورا یقین ہو، ایک تو اللہ نے بلایا، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں آ گیا اللہ تعالیٰ، بتاؤ میں کیا کروں؟ اللہ کہے ٹھیک ہے تو آ گئے تو آ میدان میں، دیکھ میں تیرے ساتھ بات کرتا ہوں، تیرا ایک گناہ بھی نہیں چھوڑوں گا، صاف کر دوں گا، اور تو میرا ایک وہ شخص ہے
کہ پوری کائنات میں میں نے تجھے سلیکٹ کر کے اپنے پاس بلایا اور تو چیختا رہے آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں. ایسے ہوتے ہیں وہ کسی کو بلا رہے ہیں, ہاں جی آ رہا ہوں ہاں جی آ رہا ہوں, اس کا مطلب کوئی بلا رہے ہیں آپ. تو جو یہاں سے دڑکی مارتا ہے بہن کے حرام سے شور مچاتا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک الحمد کہتے جاتے ہیں نا, وہ تو کوئی سن تو رہا ہے نا اس کی بات. اس کا مطلب اللہ نے اس کو بلا لیا پوری کائنات میں, آ جا میرے پاس. وہ چیختا بھاگتا جا رہا ہے بچوں کی طرح, میں آ گیا میں آ گیا میں آ گیا. تو اللہ اور بندے کا تعلق کیسے ہو جائے گا اس نے مجھے بتایا. کیا عظیم تعلق ہوگا اس حاجی کا, کتنا قریب ہوگا اللہ تعالیٰ کی. سب پردے ہٹ گئیں گے اور کہہ رہا ہوگا میں آئے گا, آ جا اللہ تعالیٰ تو نے بلایا تھا, ہاں میں نے بلایا تھا, آ جا کہاں ہوں, کہ عرفات میں آؤں, ملاقات تیری وہاں ہوگی. عرفہ عرفہ کہتے ہیں ملاقات کا جگہ. سبحان اللہ. یہاں پہ کس کی ملاقات ہوئی تھی؟ حضرت آدم السلام کی اور حوا کی. تو میں تو یہ نشانی بتائی تھی کہ وہیں پہ ہر امت کی ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ سے. تو کائنات کا وہ شخص جس کو آسمانوں کو بلا کر کہا کہ تو میرا محبوب ہے, اللہ ورفعنا لک ذکرک, جہاں میرا نام جائے گا وہاں تیرا نام جائے گا قیامت ہے. جس سے تو پیار کرے گا اس سے میں بھی پیار کروں گا. سارے انبیاء کا تو سردار ہے, ہاں روز حشر میں سب کی شافی بھی تو ہے, مقام محمود میں تو بیٹھے گا. تو میرا محبوب ہے حبیب ہے. کیا مقام ہوگا اس کو. حاجی سے کتنا بڑا ہوگا حاجی, کیا اس کے مقابلے میں, تاکہ اسی سے انسان شکل بنا لے, جیسے لباس پہن لے, وہی رنگ پسند لے جو اس رنگ پسند کی ہے. اس نے ناخونی تھے نا, سبحان اللہ. اگر وہی توفیق انسان کو مل جائے کہ وہ کہ یہی سوچ کے کہ یار کچھ نہیں, بس ہم تو نہ عمل ہے نہ کچھ ہے, اللہ کے ایک یہ چیز بھی موجود ہے کہ تم جس کی نقل کرو گے میں تم اس کے ساتھ اٹھاؤں گا. من تشبہ بقوم فہو منہم, حدیث ہے کہ جس قوم کی جس انسان کی تم نقل کرو گے اللہ کہتا ہے میں اسی کے ساتھ تمہیں اٹھاؤں گا. تو جو اللہ کے محبوب کی نقل کرے گا ساری زندگی صرف اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتا ہے جو بھی عمل لے کے میں آؤں گا وہ اس طرح کا عمل نہیں ہوگا کہ جس کے ذریعے میں کہہ سکوں مجھے جنت میں بھیج دے یا مدر بھیج دے. لیکن یہ جو نقل والی ہوئی تیری محبوب کی, مجھے پورا یقین ہے کہ جب میں نقل کر کے آؤں گا تو ضرور کہے گا جا تو جنت میں چلا جائے.